السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75، 76، 77، 75، 76، 77۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا لَإِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر ہم عطا کریں، کہ اگر ان کو دیا جائے، اگر ہمیں دیا جائے اللہ کے فضل سے، یعنی پیسے دیے جائیں، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور اس کو صدقہ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم جو ہیں ضرور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب ان کو دیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے پیٹھ پھیر دی اور وہ اعراض کرنے والے تھے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اثر رکھ دیا گیا ان کے دلوں میں نفاق کا، یعنی منافق ہو گئے وہ لوگ، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن ان کی ملاقات ہوگی اللہ سے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ، اور وہ حساب کرے گا اس کے بارے میں جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اللہ سے، مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس جھوٹ کا حساب کرے گا جو انہوں نے بولا۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ ایک مخصوص واقعے کے بارے میں ہے کہ ایک شخص تھا انصار میں سے، تو اس کا نام جو ہے وہ اس کا نام تھا ثعلبہ ابن حاطب۔ تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرے طریقے پر راضی نہیں ہو؟ قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن وہ زندگی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو وہ چلے گئے، اور لیکن پھر دوبارہ آ گئے کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کریں تو میں ضرور لوگوں کو ان کا حق پہنچاؤں گا، زکوٰۃ دوں گا، صدقات کروں گا، خوب مسلمانوں کی سب کی مدد کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، تو ان کے پاس چند بکریاں تھیں، تو بکریوں کی تعداد بڑھ گئی، تو پھر ان کو مدینہ میں جگہ نہیں تھی اتنی، تو مدینہ سے تھوڑا سا دور چلے گئے۔ تو پہلے ساری نمازیں مدینہ میں پڑھتے تھے، تو پھر جو ہے وہ صرف ظہر اور عصر مدینہ میں پڑھتے تھے، اور جمعہ پھر باقی نمازیں جو ہیں وہ دور پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ان کی بکریوں کی تعداد اور بڑھ گئی، تو تھوڑا سا اور دور چلے گئے، تو صرف جمعے کی نماز پھر ان کو ملتی تھی، مدینہ منورہ پڑھنے آتے تھے۔ پھر بکریوں کی تعداد اور بڑھ گئی، تو جو ہے وہ اور دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے مدینہ منورہ سے، تو پھر جمعے کی اور سب نمازیں جو ہیں باجماعت وہ مدینہ منورہ کی چھوٹ گئیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا، ایک دفعہ انہوں نے دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے افسوس ہے، جو ہے ثعلبہ کے لیے جو ہے نا وہ افسوس ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس نے جو ہے اس طرح سے اس کی حالت ہو گئی ہے، تو افسوس کا، یا ویحا ثعلبہ، ٹھیک ہے، یا ویحا ثعلبہ کا مطلب ہے کہ افسوس ہے ثعلبہ پر۔ تو پھر جب زکوٰۃ کا، صدقات کا حکم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک دو صحابہ یا دو تین صحابہ کو غالباً یا کچھ اور کو بھیجا ان کے پاس، اور ایک اور صاحب کے پاس بھیجا کہ ان دونوں سے آپ صدقات وصول کر کے لائیں۔ صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، تو زکوٰۃ اور صدقات ان سے وصول کر کے لائیں۔ تو ثعلبہ نے تو بہت وعدہ کیا تھا، کہ میں تو یعنی بہت زیادہ صدقہ کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، لیکن اب وہ جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے، اور یہ کہا کہ اچھا پہلے آگے سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، تو واپس آؤ تو میں بتاتا ہوں پھر۔
تو وہ واپس آئے تو کہتا ہے چلاؤ بھائی وہ قانون دکھاؤ مجھے جو زکوٰۃ کا نازل ہوا ہے، صدقات کا۔ تو قانون دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیے کی طرح ہے، جزیہ تو کفار دیتے ہیں، مسلمان تو نہیں دیتے۔ تو بہرحال اس نے جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یا ویحا ثعلبہ یا ویحا ثعلبہ یا ویحا ثعلبہ، یعنی 3 دفعہ فرمایا کہ ثعلبہ پر بہت افسوس ہے۔ تو پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو اس میں نفاق کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا، یعنی منافق ہو گیا، یعنی مسلمان بندہ منافق ہو گیا۔ تو اس سے وہ مسئلہ انہوں نے نکالا ہے کہ جو یعنی مال کی تمنا جو ہے، مال کی حرص جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو اسلام کے دائرے سے بھی خارج کرا سکتی ہے۔ اب چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تھی تو وہ تو 100% قبول ہونی تھی، اور اچھی طرح پھر اس کے بکریوں میں برکت اتنی ہو گئی کہ سنبھالا نہیں گیا۔ لیکن اس زمانے میں تو شاید اس طرح سے نہ ہو سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، لیکن ایک ترغیبی بات ہے کہ مال کی جو تمنا کرے گا، حرص کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فیصلہ سنایا ہے کہ جو دنیا جو مانگتا ہے تو ہم اس کو تھوڑی سی دنیا دے دیتے ہیں یا اتنی دے دیتے ہیں جتنی وہ مانگ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کو اس کی خواہش پوری ہو جائے تو وہ پھنسنے کا خطرہ بہت زیادہ اس کے اندر۔ یعنی مال کی حرص ایسی خطرناک چیز ہے کہ انسان اللہ کے احکامات، سنت طریقے کا بھی بعض اوقات انکار کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ یہ ثعلبہ نے کیا۔ تو پھر یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا یا ویحا ثعلبہ یا ویحا ثعلبہ یا ویحا ثعلبہ۔ تو ثعلبہ کے ایک رشتہ دار وہاں موجود تھے تو وہ فوراً گئے ثعلبہ کے پاس مدینہ منورہ کے باہر اور کہا کہ بھئی تیرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا اور نفاق کا ٹھپا لگ گیا تیرے پہ۔ تو ثعلبہ جو ہے نا وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ جی میں توبہ کرتا ہوں اور میں صدقہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ تمہارے سے صدقہ وصول نہیں کرنا مجھے۔ تو پھر یہ ثعلبہ اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بھی تمہارا اپنا عمل ہے، میں تو وہ کروں گا جو مجھے اللہ نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر کے پاس پھر یہ آیا ثعلبہ، کہا کہ جی میرا صدقہ وصول کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر عمر فاروق کا دور آیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی وصول کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر عثمان غنی کا دور آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر عمر فاروق نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو پھر عثمان غنی کے دور میں اس شخص کا انتقال ہو گیا اور منافق ہو کے مر گئے۔ یعنی ایک شخص جو مسلمان تھا وہ بالآخر کیا ہوا کہ منافق ہو کے مر گیا، کیونکہ ایک ایسی دعا منگوا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ تو بہرحال اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مال کے معاملے میں، دنیا کی چیزوں کے معاملے میں عافیت مانگی جائے کہ یا اللہ جو عافیت والی روزی ہے وہ مجھے دے دے، کثرت نہ مانگی جائے، کیونکہ کثرت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے سنبھالی نہ جائے۔ تو کبھی بھی انسان کو مال کی کثرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ ہاں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے سٹیٹس کے مطابق مجھے اتنا مال چاہیے تو وہ آپ بالکل مانگ سکتے ہیں، مجھے اتنے کپڑے چاہیے، مجھے یہ والی گاڑی چاہیے، مجھے فلاں جگہ پر چاہیے، یہ سب چیزیں مانگ سکتے ہیں، اچھا گھر بھی مانگ سکتے ہیں، بڑا گھر بھی مانگ سکتے ہیں، سب چیزوں کی اجازت ہے اگر آپ کے سٹیٹس میں۔ لیکن حرص کی جو کیفیت ہے وہ حاوی نہ ہو، تو حرص کی کیفیت، دنیا کی حرص کی جو کیفیت ہے وہ حاوی ہوگی تو پھر جو ہے وہ مطلب بہت خطرہ ہے کہ انسان بہت سارے دین کے احکامات کو کبھی سیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ دنیا میں انسان پھر مصروف ہو جاتا ہے تو اس کے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو بس ویسے تو سارے مسلمان ماشاءاللہ بہت اچھے ہی ہیں، یہ ساری باتیں یاد دہانی کے لیے کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی سب کو بھی۔ جزاک اللہ۔